السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ٹو سکسیسفل وے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ہر پیغمبر کی تعلیم کا بنیادی مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ تو ایک بنیادی تعلیم تھی جو کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس دور کے لوگوں اور وقت کے حساب سے ایک خاص علم عطا کیا، اور وہ خاص علم ایسا ہے کہ جو کہ آپ کہہ لیں ایک موتی کی مانند ہے، جو کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے چمکتا رہے گا اور خوبصورتی بڑھاتا رہے گا۔ اب اگر ہم تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کے علم کے اس موتی کو چنیں اور اس سے ایک خوبصورت سا ہار بنائیں، جس سے ہم اپنی علمی دنیا کو خوبصورت بنائیں اور چار چاند لگائیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جو کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس جا رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک بندہ ملا۔ اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اب جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کو میرا پیغام دینا کہ وہ میرا رزق بند کر دے، کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا آگے گئے، انہیں ایک اور بندہ ملا جس کے بدن پہ صرف ایک کپڑا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ سے یہ کہنا کہ مجھے کچھ تو عطا کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان دونوں بندوں کا پیغام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ نے جواب دیا کہ پہلے بندے سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اپنی رزق اور نعمتیں اس پر بند کر دوں گا، اور دوسرے بندے کے لیے یہ جواب دیا کہ اس سے یہ کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اپنا رزق اور نعمتیں اس کے لیے کھول دوں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے پہلے بندے کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، جس اللہ نے مجھے زندگی دی، جس اللہ نے مجھے مال و اسباب دیا، جس اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، تو میں کیسے اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا تو بس پھر اللہ کی نعمتیں بھی تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوں گی۔ اسی طرح دوسرے شخص کے پاس گئے تو اس کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں اپنی نعمتیں جو ہوں تمہارے لیے کیا کروں گا، بڑھا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں کس چیز پہ شکر ادا کروں؟ اس ایک کپڑے پہ شکر ادا کروں؟ اسی اثنا میں زوردار آندھی چلی اور اس آندھی نے اس کے بدن پہ جو کپڑا تھا اس کو بھی اڑا دیا، یعنی کہ وہ آندھی وہ کپڑا بھی لے اڑی۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے اللہ مزید عطا فرماتا ہے، اور اللہ ناشکری کرنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اب ہم لوگوں کی نظر میں رزق دولت کیا ہے؟ رزق صرف وہ نہیں جو روپے پیسے کی شکل میں یا روپے پیسے کی صورت میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری بینائی، ہمارا سننا، یہ سب صلاحیتیں، حتیٰ کہ ہماری خوبصورتی، ہمارا علم، ہمارے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا رزق ہی تو ہیں۔ اللہ کی تقسیم بڑی حکمت والی ہوتی ہے۔ وہ کسی کو روپیہ پیسہ دیتا ہے تو کسی کو صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے، تو کسی کو رشتے کی صورت میں، اچھے ہم سفر کی صورت میں، اچھے والدین کی صورت میں، کسی کو نیک اولاد کی صورت میں، کسی کو بہترین سے بہترین رہائش یا بہترین روزگار کی صورت میں وہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جیسا رزق عطا کرے، اور یہ سب چیزیں اس کا رزق اور اس کی نعمتیں ہی تو ہیں، اور ان سب پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور واجب جو ہے وہ فرض کے قریب قریب ہے۔ تو اس
से हमें क्या पता चलता है कि हम सब इंसानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना फ़र्ज़ है, और हम जितना उस ज़ात का शुक्र अदा करेंगे वो अपनी नेमतें, अपनी रहमतें और अपनी बरकतें हम पर उसी तरह से खोल देगा। तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें और हमारे दिल को अल्लाह की नाशुक्री से बचाए, क्योंकि इंसान है, खता का पुतला है। कभी कभार उसके दिल में बड़े अजीब अजीब ख्यालात आते हैं कि मेरे पास ये तो नहीं, या फलाना क्यों चला गया, या फलानी चीज़ क्यों छिन गई, या मेरे पास फलां रोज़गार नहीं, या फलाने जैसा घर नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हमारे दिल और दिमाग में सारा दिन गर्दिश करती हैं। तो उन सब से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? हम वो चीज़ें देखें जो अल्लाह ने हमें अता की हैं और दूसरों के पास नहीं है, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें नेक राह पर चलाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।